ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه لتا نظر شم هزار وار د غریب ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می یہ ناظرین دیکھا یہ عرفان بھائی ہیں، یہ آنر ہیں اس شاپ کے. تو الحمدللہ یہ جو چیز انہوں نے دی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید قیامت تک یہ چلنے والی چیز ہے، کیونکہ بہت یہ ہارڈ چیز ہے، یہ ٹوٹنے والی یا ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اگر انہوں نے ڈونیشن کی ہے تو الحمدللہ مستحق جگہ تک پہنچانا یہ میری ڈیوٹی اور مجھ پہ فرض ہے. لیکن عرفان بھائی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور صحیح مستحق جگہ پہ میں دیتا ہوں آپ کو نظر بھی آؤں گا. اور بغیر سب لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ڈونیٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو جب تک صحیح بندہ نہ ہو اس طرح نہیں چیز دینی چاہیے، اس طرح ضائع ہوتا ہے مال. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس کے بہن بیٹی کے لیے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو چیز ہے اس کا مقصد بہت بڑا ہے. چیز بے شک چھوٹی ہے، بات مقصد کی ہے کہ انہوں نے اس کے پیسے مجھ سے نہیں لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف ڈونیشن ہے، میری طرف سے آپ دے دیں انہیں گفٹ. تو اللہ تعالیٰ ان کا کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه تارا معلوم کړ خپل پردي ټکی پټکی ګورا تارا معلوم کړ خپل پردي ټکی پټکی ګورا زنه خوشحال زینه په غم میکړې سلګي ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه پکار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه ډېر می خوښیږي په ولا د ملنګي ژوندونه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج میں رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے میں ایک جیز کا پروگرام آج میں کر رہا ہوں. یہ جو پروگرام کر رہا ہوں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اللہ دکھلاوے اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے مجھے بچائے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک راولپنڈی میں ایک مسجد ہے، اس کے مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بچی کی شادی ہے، تو اگر آپ کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، مجھ پہ یہ فرض ہے.
تو کوئی مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہو سکا میں تعاون کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ توفیق عطا کی ہے اور آج میں یہ سامان لے کے ان کے گھر میں پہنچا ہوں۔ تو ویڈیو میں اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں اور معاشرے میں کمزور لوگوں کی آپ ہیلپ کریں۔ تو یہ آج جو پروگرام میں کر رہا ہوں یہ ایک مسجد میں ایک قاری صاحب میں جو کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ان کے پاس کافی بچے ہیں، ان کو بھی پڑھاتے ہیں اور جتنا بھی یہ محلہ ہے اس میں بھی لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک آیات مبارکہ کسی کو سکھائی وہ بھی اللہ کے دین کا داعی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑے سیٹ اپ چلاتے ہیں، بچوں کو یہ دینی تعلیم دیتے ہیں۔ دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، جس کا یہ بھرپور لوگوں کو سکھانے میں ان کا اہم رول ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسی ہماری خواہشات ہوتی ہیں ویسی ہی ان لوگوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے کاروبار کرنے کا وہ یہ ٹائم پہ اللہ کا دین سیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو جب یہ شادیاں کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچوں سے نوازتے ہیں تو پھر آگے جا کے جب ان کے شادیوں کا ٹائم آتا ہے تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھرپور ہم سپورٹ کریں، جیسا کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک پروفیسر ہوتا ہے، پروفیسر ہے وہ دنیاوی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ دنیاوی تعلیم جو ہے ایک کسب ہے، یہ تو دنیا میں رہ جانے والا ہے، لیکن اس کی 1-1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہیں، اور ان کی بہت ہی محدود تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی غریب بندہ جب بچی کا رشتہ دیتا ہے تو کرنے والے پہلے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن وہی جو معاشرے کی سس ماں ہوتی ہیں، اگر ایک لنگری بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس اگر بچی نہ لائی ہو اپنے میکے سے، تو اس کو 1000 قسم کے وہ طعنے دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں پھر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کمزور جو میری بہنیں، جو ہماری بچی ہیں، ان کو میرا سپورٹ کرے اور ان کو باعزت طریقے سے جو ضروریات زندگی کا سامان دے کے تو وہ اپنے گھر بھیجے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تانا بہت بری چیز ہوتی ہے، اس سے انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رئیس بھائی علاقے میں جا کر، دور دراز علاقوں میں جا کر انہوں نے محدود پیمانے سے یہ خدمت شروع کی، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ پاکستان کا شاید کوئی ایسا شہر باقی ہو جہاں پر رئیس بھائی نے اپنی خدمت وہاں پر نہ پہنچائی ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے۔ کافی دنوں سے ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ رئیس بھائی نے مختلف علاقوں میں شادی کے لیے جو جہیز کا سامان ہے، یہ جہیز نہیں ہونا چاہیے لیکن معاشرے کی ایک رسم و رواج ہے، اس کے لیے رئیس بھائی اپنی کوشش کرتے ہیں۔ جو غریب ہو، نادار ہو، جن کی سامان خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، رئیس بھائی ان کو اپنا سمجھ کر وہ دیتے ہیں، اور خود ہم نے رئیس بھائی کو یاد دہانی کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور کوشش کو قبول و منظور فرما دے۔ انہوں نے اپنی بہن سمجھ کر یہ خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو ترقیاں نصیب فرما دے۔ عرفان بھائی، آپ نے جو چیز مجھے امانت دی تھی، ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آپ کا ایک بہت بڑا سٹور ہے اس سامان کا، تو آپ نے مجھے ایک چیز گفٹ دی تھی کہ یہ ہماری اس بہن کو دے دینا میری طرف سے، تو یہ آپ کا گفٹ میں نے اس جگہ تک پہنچا کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔